اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ دوستو، آج کل کے واعظین، آج کل کے خطیبین، آج کل کے مقررین حضرات توحید پرستی کے بارے میں آپ لوگوں کو کم ہی سمجھاتے ہیں، کیونکہ ان کی خود کی دکانیں بند ہو جاتی ہے، خود کے مسلک کے اوپر ضرب پڑتی ہے، خود کے عقیدے کے اوپر ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو واعظین، خطیبین حضرات جو ہے اس ٹاپک کو بہت کم ہی اٹھاتے ہیں۔ جتنے بھی اسکالرس ہیں یا جو خطیبین حضرات ہیں جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، پند و نصیحت آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی زندگی کی ریمینڈی کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، وہ آپ کو اس موضوع کے اوپر کم و قلیل آپ گفتگو سنیں گے توحید کے بارے کے اندر۔ باقی آپ سنتے رہیں گے اور اسلامک جو احکامات ہیں اس کے بارے کے اندر، یا پھر بزرگ پرستی کے بارے میں، یا اکابر پرستی کے بارے میں، یا اپنے بزرگوں کے بارے میں آپ تعریفات کے کلمات سنتے ہی ہوں گے، لیکن اللہ کی وحدانیت آپ کے سامنے کم ہی بیان کریں گے۔ جبکہ تمام پیغمبروں کا منہج، ان کا طر امتیاز یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہم کو توحید سکھایا۔ کہنے کا تمام پیغمبروں کی تعلیمات کا لب لباب، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچانو۔ توحید پرستی کا پاٹھ ہمیں ہر پیغمبر نے پڑھایا، حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ وحد اللہ شریک کو تسلیم کرو۔ وہ تنہا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی سارے کام کو انجام دیتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی بیماری کو شفا دیتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ ہی تمہارے بڑے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اللہ کی تم مخلوق ہو، وہ تمہارا کریٹر ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رازق ہے، وہی کام کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے تمہیں۔ اور دنیا کا کوئی بھی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، یعنی ساری جو کریشن ہے، جو مخلوقات ہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی پتا بھی نہیں ہلتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ تو قرآن کے اندر بتایا گیا ہے، اور قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ شب و روز کے اندر ہر فرض نماز میں، ہر نفل نماز میں آپ سورہ فاتحہ کو دہراتے ہو، بغیر سورہ فاتحہ کی آپ کی رکعت پوری نہیں ہوگی۔ تو آپ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہو، کیا مطلب ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں بندگی صرف آپ کی کروں گا، عبادت آپ کی کروں گا اور آپ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ لیکن ہم اپنی زندگی، اپنی لائف، پریکٹیکل لائف جو ہے اس کو ٹٹول کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم نے مختار کل بنا رکھا ہے، کہاں خدا کے مقابل میں ہم نے بزرگوں کو کھڑا کر رکھا ہے جو ہماری حاجتیں بھی پوری کرتے ہیں، ہمارے مشکل مسئلے بھی حل کرتے ہیں، اور سارے کام جو ہم بزرگوں سے ہی مانگتے ہیں۔ اللہ کو تو ہم نے دوسرا درجہ دے رکھا ہے، پہلے ہم بزرگ پرستی کرتے ہیں، اکابر پرستی کرتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا، اور ہمارے بزرگ کیا کرتے آ رہے تھے، ہم تو اس کو مانیں گے۔ یہ ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا مسلک یہ بن چکا ہے۔ پہلے بزرگوں کی تعلیم کو دیکھو، پھر اللہ کو دیکھو۔ ہم قرآن کو نہیں دیکھتے، ہم احادیث نبوی کو نہیں دیکھتے، اور ہم نے کتنے افسیوٹ بنا رکھے ہیں، کتنے فرقے بنا رکھے ہیں، کتنی جماعتیں بنا رکھی ہے۔ ایک امت محمد کے اندر کتنے کنفلکٹ پائے جاتے ہیں، کتنا تضاد پایا جاتا ہے، کتنی ہم نے جماعتیں بنا رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے اور 72 کے 72 جانوی ہوئے، اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے صرف ایک حق کے اوپر ہوگا۔ احسان صحابہ کرام کا کہ انہوں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی جماعت ہوگی جو حق کے اوپر ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے کے اوپر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ کرام چلیں گے وہ ہے حق کے اوپر۔ مین اسلام کی مین اسٹریم تعلیم یہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔
اب ہر فرقہ جس نے جھونپڑی بنا رکھی ہے، ہر فرقہ وہ جس نے اپنا امپیریلزم کھڑا کر رکھا ہے، وہ اپنے فرقے کی تعلیمات، اس کی ہدایات، اس کی سنت، اس کے طریقے اللہ کے نبی کی زندگی میں ڈال کر دیکھے، انالیسس کرے، تحقیق کرے، میچنگ کرے، ملائے، موافقت کرے کہ ہمارے فرقے کی تعلیمات اور اس کی شکشائیں اللہ کے نبی کی زندگی سے کتنی میچ کھاتی ہے، کتنی موافق اترتی ہے، کتنی مطابقت اس کے اندر ہے، ہم اس سے کمپیئر کر کے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو آپ خود پاؤ گے کہ ہماری تعلیمات تو کچھ اور بتا رہی ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی تو کچھ اور بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کیا اللہ کے نبی نے دین میں کوئی نقص چھوڑا معاذ اللہ؟ کیا دین کے اندر کوئی کمی چھوڑی جس کے ہم ابھی ریکیوری کر رہے ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں، گروپ بنا کر، جماعتیں بنا کر، مسلک بنا کر اس کی پورتی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا کہ فرقے مت بناؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا فرقے ہوں گے اس کا مطلب کہ وہ قوم گمراہ ہوگی، فرقے بنا کے گمراہ ہوگی، اور ہم اللہ کے نبی کی تعلیم کے بالکل برعکس کر رہے ہیں، فرقے بنا رہے ہیں، جماعتیں بنا رہی ہیں، اور اللہ کے نبی نے منع کیا، اور قرآن نے بھی منع کیا، اللہ نے بھی منع کیا، اور اللہ کے رسول نے بھی منع کیا کہ فرقے مت بنانا، اور ہم بنا رہے ہیں، الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ تو ہم تو بنا رہے ہیں اور اللہ نے منع کیا اور اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا جو میرا طریقہ ہے، مین اسلامک اسٹریم جو ہے، اسلامک بیسک انفراسٹرکچر جو ہے، وہ ہے اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ اللہ کے نبی نے تب بدعت کرنے سے منع کیا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے میرے دین کے اندر، میری بتائی ہوئی باتوں کے اندر کوئی نئی چیز کو اسٹیبلش کیا، نئی چیز کو وجود میں لایا، نئی چیز کو شامل کیا، دین سمجھ کر شامل کیا، وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی اور لے جائے گی۔ اللہ کے نبی نے پورا کلیئریفیکشن کر دیا، پوری واضح طور پر بتا دیا، پورا اس کا انٹرپریٹیشن کر دیا، کلیئریفیکشن کر دیا، پوری وضاحت کر دی کہ جو چیز میرے دین کے اندر میرے بعد گھڑی جائے گی وہ بدعت کہلائے گی، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی اور لے جائے گی۔ صاف صاف بتا دیا، اب گھڑتے رہو بدعت ہے، اللہ کے نبی نے تو منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، ہم نے خدا کے مقابل کتنی ہستیوں کو کھڑا کر رکھا ہے، جن سے ہم حاجتیں بھی پیش کرتے ہیں، جن سے ہم مدد بھی طلب کرتے ہیں، جن سے ہم اولاد بھی طلب کرتے ہیں، جن کے سامنے ہمارے کمپلیکیٹڈ ایشوز بھی پیش کرتے ہیں کہ ہماری حاجتیں یہ پورا کرے گا، ہماری مشکلیں یہ حل کرے گا۔ خدا کو تو ہم نے 2 نمبر پہ رکھ رکھا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہر شے کے اوپر قادر ہے، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور تم کہتے ہو کہ وسیلہ طلب کرنا پڑے گا خدا تک پہنچنے کے لیے۔ خدا تک پہنچنے کے لیے بیچ میں تو وسیلہ اور سیڑھیاں لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ تم تو یہ کہہ رہے ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے میں تمہاری سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ تم، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اگر میری طرف 1 ہاتھ بڑھتے ہو تو میں تمہاری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کا مالک ہے، یعلم ما فی الصدور، تمہارے دل کے اندر جو دھڑکن اٹھتی ہے، جو خیالات پنپتے ہیں، جو تخیلات چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ اور تم کہہ رہے کہ سیڑھیاں لگانی پڑے گی، تم کہتے کہ واسطہ طلب کرنا پڑے گا۔ بے شک نیک لوگوں کا واسطہ لو، میں منع نہیں کرتا، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ ان کا وسیلہ لو، لیکن ان سے مت مانگو۔ ان کو یہ کہو کہ اللہ کے آپ اگر نیک بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، اور وہ بھی زندوں سے دعا کرانی چاہیے۔ دوستو، زندہ بندہ ہے، ان سے دعا کرو، ان کو ریکویسٹ کرو کہ تم اللہ سے ہمارے حق میں بھی دعا کرو کہ اللہ ہماری بخشش فرمائے، تم اللہ سے دعا کرو کہ فلاں کام ہمارا بن جائے، تو یہاں تک تو درست ہے۔ لیکن تم ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہو، اس کا مطلب تم نے خدا کے دربار کو تو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ کی قوت کے اوپر آپ کا اعتماد اٹھ گیا، اس کی قدرت کاملہ پر آپ کا اعتماد اٹھ گیا، آپ کا وشواس، آپ کا کانفیڈنس کسی بابا کے اوپر آ گیا، کسی کتب اور ابدال بزرگ ولی کے اوپر آپ نے اعتماد کر دیا اور اللہ کو چھوڑ دیا۔
وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ انسان ہے، وہ بشر ہیں، مٹی کی پیدائش ہیں، وہ اللہ کا کریشن ہے، وہ کریٹر نہیں ہے، کریٹر اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو توحید پرستی کی تعلیم تمام پیغمبروں نے سکھائی، تمام پیغمبروں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، رسول یہ کہہ رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہمارا پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگو۔ تمہاری جوتی کا اگر تسمہ بھی اگر گم ہو جائے، سوئی کا دھاگا بھی اگر گم ہو جائے تو اللہ کی ذات سے مانگو۔ اولاد تو اللہ سے مانگنا چاہیے، نبی کی حدیث ہے، سوئی کا دھاگا اگر گم ہو جائے تو اللہ سے مانگو۔ اولاد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بارش کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ بیماریاں کون دور کرتا ہے؟ اللہ کی ذات دور کرتی ہے۔ تو نبی کی تعلیم تو یہ ہے، اور کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں، ہمارے دلوں کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے، اور کوئی حق بات کہے تو کہتے ہیں یہ تو فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو یہود اور نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے اس دین کے اوپر پایا۔ آپ بھی کہتے ہو ہمارے اکابرین ایسے کرتے آ رہے، کیا اتنے بڑے عالم، کیا اتنے بڑے بزرگ، کیا اتنے بڑے ہمارے اکابرین، کیا وہ غلط تھے؟ دلیل آپ کے پاس ایک ہی ہے، یہی کہتے ہو نا۔ دوستو، آپ قرآن کو تو آپ نے چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب آپ کے اندر اکابر پرستی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین برحق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی اصلاح کرے۔ اللہ ہمیں توفیق دے تاکہ ہم کار خیر کو اختیار کریں، صراط مستقیم کو اختیار کریں۔ دوستو، اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، ہمیں دین برحق کے اوپر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ جب اللہ سے آپ دعا کرو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔